اور اس کے اندر وہ علامات پائی جاتی ہیں، تو اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر جادو ہوا ہے اسے پاک صاف کیا جائے، اور کسی چیز پر اگر جادو ہوا ہے تو اسے نکال کر ضائع کیا جائے۔ کوئی مشکوک چیز، کوئی تعویذ، کوئی گنڈے، کچھ گرہیں وغیرہ نظر آئیں تو انہیں ضائع کر دیا جائے۔ یہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو وہ جادو کنگھی بالوں اور نر کھجور کے گابھے میں ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اس حوالے سے اطلاع کی گئی، اور یہ سب کچھ زروان نامی کنویں میں رکھا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کو بتا دیا گیا، اور آپ نے وہاں پہ اپنے صحابہ کو بھیجا، اور پھر اس کنویں کو بند کر دیا گیا، اور وہ ساری چیزیں ضائع کر دی گئیں۔ تو اب بھی اگر جادو کے وہ اثرات ظاہر ہوں تو ایسی چیزوں کو ضائع کر دینا ہی اس کے صحیح طور پہ ایک سٹیپ ہے جو ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے شخص کا علاج کرنے کے لیے قرآن، سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم مریض کا علاج کریں جس پر جادو کے اثرات آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر جادو کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے۔ شیطان کے شر سے پناہ مانگنا اور اللہ کی مدد مانگنا یہ انسان پر لازم ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو جادو کے اثرات اور شیطان کے اثرات سے بچا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم جادو کے علاج کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو گھروں کو شیطان سے بچانے کا ذریعہ سورہ البقرہ ہے اور اس کی تلاوت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان جو صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے اختیار کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ یعنی جو سورہ البقرہ کی تلاوت نہیں کرتے انہیں حسرت ہوگی کہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ان کو میسر تھی اور وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے اس سے فیضیاب نہیں ہو پائے۔ اور جادوگر قسم کے لوگ اس کا توڑ نہیں لا سکتے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے کہ جادوگر بھی اس کا توڑ نہیں لا سکتے۔ تو سورہ البقرہ کی موجودگی میں پھر ہم ان خیالات میں پڑھنا کہ ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا کسی پر ہیں، تو سورہ البقرہ کی تلاوت یہ جادو کے توڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر سلف صالحین نے جادو کے علاج کے لیے کئی طریقے اور کئی وظائف اور کئی قرآن مجید کی آیات بتائی ہیں، میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کی برکت سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک تو طریقہ سحر زدہ شخص جس پر جادو ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے سحر کا اثر ختم ہو سکے، تو غسل کا ایک طریقہ سلف صالحین سے منقول ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ جس شخص پر جادو ہو جائے تو بیری کے سبز پتے لے کر انہیں پتھر وغیرہ سے باریک پیس لیں۔ یعنی بیری کے پتے لے لیں اور پتھر سے ان کو باریک پیس لیں اور کسی بڑے برتن میں رکھ کر ان پر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ہو سکے۔ یعنی بیری کے پتے لیے، ان کو پتھر سے پیسا اور کسی بڑے برتن میں، کسی ٹب یا بالٹی وغیرہ میں اس کو ڈال کے اس میں اتنا پانی ڈال دیا کہ اس کے ساتھ غسل ہو سکے۔ پھر اس پانی پر جو آپ نے پانی بیری کے پتوں کو پیسا
اور کسی بڑے برتن میں رکھا، اوپر سے پانی ڈالا اور پھر اس پر چند آیات قرآنیہ کی تلاوت کی، مثلا آیت الکرسی، سورہ الکافرون، سورہ اخلاص۔ آیت الکرسی ہم سب کو معلوم ہے، سورہ الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اسی طرح سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ الناس قل اعوذ برب الناس۔ یہ ان کی تلاوت کر کے اس پانی پہ دم کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی چند اور آیات کو بھی تلاوت کر کے اس پانی پر دم کرے، مثلا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 119 تک، سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82 تک، اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 69 تک۔ ان صورتوں کی آیات کی تلاوت کر کے انسان پانی پر پڑھے اور دم کرے، اور وہ پانی دم کر کے اس سحر زدہ جادو جس شخص پر ہوا ہے اسے وہ پانی بھی پلایا جائے، اور پھر اس سحر زدہ شخص کو اس پانی جو بیری کے پتے جس کے اندر ڈالے گئے تھے اور چند قرآن پاک کی آیات اور صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے اس کے ساتھ اسے غسل کرائیں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ جادو کے اثرات اتر جائیں گے، اور اگر پھر بھی کچھ اثرات باقی ہیں تو اس عمل کو دہرایا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کئی بار دہرانے سے بھی کافی اچھے نتائج آنے کی توقع ہے۔ یہ ایک علاج ہمارے سلف صالحین نے، علماء نے اور محققین نے بیان کیا ہے۔ کوئی اگر یہ نہ کر سکے تو ایک اور طریقہ بھی جادو کے علاج کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعد نے بیان کیا کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ سورہ البقرہ کی یہ 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو 3 دفعہ یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور اس دوران متاثرہ حصے پر دائیں ہاتھ سے ملیں۔ یعنی ان صورتوں کو پڑھ کے دم کرنے سے بھی جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور اس سے انسان جادو کے اثرات سے بچ جاتا ہے۔ ان قرآن پاک کی آیات کو انسان کو حرز جاں بنانا چاہیے، اور اپنے آپ کو شیطان کے شر سے اور جادو کے اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعد نے یہ بھی بیان کیا کہ 7 مرتبہ انسان یہ دعا کرے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اور سحر زدہ شخص جو مریض ہے وہ اپنے متاثرہ حصے پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور پھر 7 مرتبہ یہ کلمہ کہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سحر زدہ جو مریض ہے وہ اپنے متاثرہ حصے پر ہاتھ رکھے، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر 7 مرتبہ ان کلمات کو دہرائے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 مرتبہ ان کو دہرانے سے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعد نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ ان
ان کو بھی پڑھے جن کو حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے اختیار کرنے سے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس پر جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو کے علاج کے لیے جہاں پر شرعی درود اور وظائف اور قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دواؤں کا استعمال وہ بھی کیا جا سکتا ہے، مثلاً شہد، کلونجی، آب زمزم، بارش کا پانی، زیتون اور اس کے تیل کا استعمال، یہ چیزیں بھی جادو کے اثرات کو کم کرنے میں کافی حد تک معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو غسل اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اس ذریعے سے بھی انسان اور خوشبو کے استعمال سے کافی حد تک ان جادو کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ آپ نے جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا۔ جادو کے اثرات اگر ظاہر ہو گئے ہیں تو اس کا علاج قرآن و سنت سے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، نبی پاک علیہ السلام کی مسنون دعاؤں اور اذکار کے ذریعے سے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ذریعے سے اپنے جسم کو، اپنے خیال کو، اپنی فکر کو